अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के मिशन पर। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की मुलाकात। अमरीकी सदर ने कहा, मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग का खात्मा चाहते हैं। एटमी जंग समय 6 माह में 6 जंगों का तस्फिया कराया। तनकीद की परवाह किए बगैर रूस यूक्रेन तनाज़ा हल कराऊंगा। जंग में बहुत से फौजी और शहरी मारे जा चुके हैं। ये जंग जो बाइडन की लगाई है, मेरी नहीं। हम चाहते हैं जंग सबके लिए बेहतर अंदाज में खत्म हो। यूक्रेन में जंग रोकने का अच्छा मौका है। यूक्रेन के लोगों की खुशहाली चाहते हैं। मामला ठीक रहे तो यूक्रेन और रूसी सुदूर के साथ सहफरीकी मीटिंग करेंगे। सदर ट्रंप पाक भारत जंग एक बार फिर तस्करा किए बैठे। बोले, सबको सूरत हाल का इल्म है, बड़ी जंग रुकवाई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कहते हैं जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप के सिफारती रास्ते की हिमायत करते हैं। हमें जंग के खात्मे की हिमायत करनी चाहिए। कहा, सिफारतकारी के जरिए जंग खत्म करने के लिए अमेरिका और यूरोप की जरूरत है। तलखियां खुशगपियों में तब्दील। सदर ट्रंप और सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान कहकहे लगाते रहे। फरवरी में होने वाली मुलाकात में ज़ेलेंस्की की ड्रेस पर तनकीद, आज तारीफ। व्हाइट हाउस आमद पर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर का इस्तकबाल और ड्रेस की तारीफ की। मुलाकात में ब्रायन ब्लेन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आज आप इस सूट में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमरीकी सदर ने बात काटते हुए कहा कि मैंने भी सदर ज़ेलेंस्की से यही कहा। सदर ज़ेलेंस्की ने सहाफ़ी से कहा कि मुझे आप याद हैं, आपने आज भी वही सूट पहना हुआ है जो पिछली मुलाकात में पहना हुआ था। मैंने तो लिबास तब्दील कर लिया, लेकिन आपने नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर तूफ़ानी बारिशों से तबाही। सवाबी में क्लाउड बर्स्ट से 12 घर बह गए। क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाबी रैले का बहाव इंतहाई तेज़। मकामी गाँव दारवड़ई के 15 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। डिप्टी कमिश्नर सवाबी के मुताबिक कई इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी हुए। सवाबी में दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुग़यानी आ गई। तेज़ और मुसलसल बारिश से सवाबी की सड़कें नदी नालों में तब्दील। सैलाबी पानी तबाही मचाता हुआ मकामी आबादियों से गुजरने लगा। गलियों और सड़कों पर पार्क गाड़ियाँ डूब गईं। मकामी इलाके टोपी में बरसाती नाला भरने से कई गाड़ियां फंस गईं। मकान की छत गिरने से 8 माह की बच्ची समेत 4 अफराद जाँ बहक। नौशहरा में तूफानी बारिश से घर की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी बरसात। तेज़ बारिश से दीर बाला के दरियाओं में तुग़यानी का खदशा। एबटाबाद में 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी। एबटाबाद में PM रोड बिलाल टाउन में स्कूलों के बच्चे फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने स्कूल के बच्चों और लोगों को रेस्क्यू किया। मानसहरा में ख़राब मौसमी सूरत हाल पर आज स्कूल बंद रहे। इलाके में सरकारी और निजी स्कूल कल भी बंद रहेंगे। बाजोड़ में भी सुबह से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बदतरीन सैलाब के शिकार बुनेर में फिर बादल बरस पड़े। सैलाबी रेले अब भी मुतासरा इलाकों से गुजर रहे हैं। मकामी रिहायशियों के मकान तबाह, दुकानें और गाड़ियां बह गईं। बुनेर में लापता 100 से ज़ायद अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर बुनेर के मुताबिक सैलाब से इलाके में 2300 घर मुकम्मल तबाह हो गए। 413 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक बुनेर में 20 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। बाजोड़, सवात, शांगला और बडग्राम भी सैलाब से बुरी तरह मुतासर। गांव मरिया मेट हो गए। लोगों की आशियाने बचे, ना घर का सामान। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बरसात। रावलपिंडी में दरियाओं और नदी नालों से दूर रहने के ऐलानात। चकवाल में मुसलसल 3 घंटे बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गलियों और सड़कों पर बरसाती पानी जमा। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं। नशेबी इलाकों में बारिशी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कल्लर कहार, कल्लर सैयदा, गोजर खान और मंदरा में भी बारिश। सरगोदा, खुशाब, शुजाबाद, भक्कर में भी तेज़ बारिश। मियाँ वाली शहर और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश से सैलाब का खतरा। खुशाब की वादी सून में भी शदीद बारिश।
برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی، خوشاب کے علاقے ڈیرہ علی والا کے قریب برساتی پانی میں گاڑیاں پھنس گئیں۔ برساتی پانی میں موجود اسکول وین اور کار میں پھنسے 9 افراد کو نکال لیا گیا۔ ملکہ کوثر مری میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، برساتی نالوں میں طغیانی، شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب نے پتریاٹا، چیئر لفٹ اور کیبل کار بند کر دی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار۔ آزاد کشمیر بھر میں طوفانی بارشیں شہریوں کے لیے امتحان بن گئیں۔ کوٹلی، کھوئی رٹا، نکیال، سہنسا، چڑھوئی میں موسلا دھار بارش۔ محکمہ موسمیات نے کھوئی رٹا میں کلاؤڈ برسٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ پونچھ یونیورسٹی کی پروفیسر اور مایہ ناز اسکالر ڈاکٹر گل لالہ گاڑی سمیت یونیورسٹی نالے میں بہہ گئیں۔ لاش کی تلاش جاری۔ آزاد کشمیر بھر میں اسکول 23 اگست تک بند کر دیے گئے۔ فیصلہ شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کے خدشے پر کیا گیا۔ آزاد کشمیر میں تعلیمی اداروں کی بندش کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ خیبر پختونخوا میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری۔ موسم کی خرابی کے باوجود پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز ریسکیو مشن میں مصروف عمل۔ بنیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں ملبے سے لاشوں اور زخمیوں کو نکالا جا رہا ہے۔ پاک فوج کے جوان ٹوٹے ہوئے پلوں اور بند راستوں کو کھولنے کے لیے کوشاں۔ متاثرہ خاندانوں کو ضروری اشیاء کی فراہمی بھی جاری۔ متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپ قائم، مفت ادویات تقسیم۔ کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی، نہ حکومتی کوئی ادارے آئے۔ ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ جتنی بھی حکومتی ٹیمیں وہ ادھر گھروں کا بھی چکر لگائے۔ سب سامان پھنس گئے، رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بنیر کے علاقے پیر بابا میں مکینوں کی مدد کے لیے پکار۔ رہنے کی کوئی جگہ نہیں، سارا سامان تباہ ہو گیا، انتظامیہ ہماری کوئی مدد نہیں کر رہی۔ پیر بابا کے رہائشیوں کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا کہ سیلاب کی وجہ سے سب کچھ لٹ گیا، گھروں کے ساتھ ساتھ بازار بھی اجڑ گئے۔ تباہی کے بعد بھی پانی کا بہاؤ تیزی سے جاری ہے۔ ضلع انتظامیہ جلد سے جلد معمولات زندگی بحال کرے۔ ادھر خیبر پختونخوا حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے معاوضہ دگنا کر دیا۔ متاثرین کو ادائیگی کے لیے 85 کروڑ روپے جاری۔ وفاقی کابینہ کا خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد جموں و کشمیر میں طوفانی بارشوں اور سیلاب کے متاثرین کے لیے جاری امدادی سرگرمیوں پر اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مصیبت زدہ پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد ہماری قومی ذمہ داری ہے، یہ سیاست نہیں، لوگوں کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ وفاقی حکومت جاں بحق ہونے والے افراد کے ساتھ ساتھ متاثرین کو وزیر اعظم پیکج کے تحت بھی امدادی رقوم فراہم کرے گی۔ تمام متعلقہ وزراء خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان خود جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 1 ماہ کی تنخواہ سیلاب زدگان کے لیے دینے کا اعلان۔ صوبائی کابینہ اراکین کا 15 دنوں کی تنخواہیں سیلاب زدگان کو دینے کا فیصلہ۔ ممبران صوبائی اسمبلی 7 دن کی تنخواہ متاثرین کی امداد کے لیے دیں گے۔ اسکیل 17 اور اوپر کے ملازمین 2 دن کی تنخواہ عطیہ کریں گے۔ اسکیل 1 سے 16 تک کے ملازمین کی 1 دن کی تنخواہ سیلاب زدگان کو دی جائے گی۔ گلیشیئرز پگھلنے سے گلگت اور کشمیر میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ مانسون کے مزید 2 سپیل آئیں گے۔ چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر کی وفاقی وزراء کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا کہ ملک اس وقت مانسون کے 7ویں سپیل سے گزر رہا ہے۔ گلیشیئرز پگھلنے سے راولپنڈی اور اسلام آباد بھی متاثر ہوں گے۔ موسمیاتی تبدیلی سے ہمارے گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ آئندہ برسوں میں گلیشیئرز پگھلنے کا سلسلہ تیز ہو سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ نے مونسون کو خطرناک کر دیا۔ وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث کلاؤڈ برسٹ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کیا جا رہا ہے۔ قدرتی آفت کا مل کر مقابلہ کریں گے۔ سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عنقریب پنجاب میں انفراسٹرکچر جاپان کے معیار تک لے آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوکوہاما میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب۔
کہا جاپان سے صفائی اور ماحول کی بہتری کے لیے ٹیکنالوجی لیں گے۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ معیشت کی بہتری میں اوورسیز پاکستانیوں کا بڑا حصہ ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا یوکوہاما کی تاریخی سرخ پتھروں کی عمارت کا دورہ، ریڈ برک ویئر ہاؤس کے مختلف حصے دیکھے۔ ویئر ہاؤس میں بچوں کو ہنرمندی سکھانے کے مرکز کا دورہ بھی کیا۔ مریم نواز نے بچوں کو کاغذ اور دیگر اشیاء سے چیزیں بناتے بھی دیکھا۔ پاکستان کا معاشی دباؤ کم اور کاروباری حالات بہتر ہوئے، قرض کا منظرنامہ مضبوط ہوا ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معاشی بحالی مشکل دور اور بلند افراط زر کے بعد آئی ہے۔ حقیقی شرح نمو 2027 تک 3.5% ہو جائے گی۔ نجی شعبے کے قرضوں کی طلب بڑھے گی۔ بینکس کی بڑی سرمایہ کاری حکومتی سیکیورٹیز میں ہے۔ بینکس نے ریاستی اداروں کو بڑے قرض فراہم کر رکھے ہیں۔ مشکل حالات میں بینکس کی کارکردگی بہتر رہی ہے۔ شرح سود مئی 2024 سے کم ہو کر 11% پر آ گئی۔ پاکستان کے بینک کاروباری حجم بڑھانے کے بہتر مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، 10 افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو گئے۔ روس نے شہر خارکیو میں رہائشی عمارت کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے سے عمارت جزوی طور پر منہدم، ہلاکتوں کی تعداد 7 ہو گئی، 20 افراد زخمی بھی ہوئے۔ زپوریزیا شہر پر بھی روس نے بیلسٹک میزائل سے حملے کیے، جس کے نتیجے میں 3 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے۔ روس کے علاقے ریازان میں فیکٹری میں دھماکہ، 20 افراد ہلاک اور 134 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم امدادی کاموں میں مصروف۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریازان کے گورنر کے مطابق دھماکہ ورک شاپ میں آگ لگنے کے باعث ہوا ہے۔ حکام حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2026 کے وسط مدتی انتخابات کے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کرنے کا اعلان، کہا امریکی ریاستوں کو وفاقی حکومت کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ ریاستی خود مختاری قومی مفاد کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی۔ میل ان بیلٹس کو ختم کرنے کی تحریک کی قیادت کروں گا۔ امریکی صدر نے ووٹنگ مشینز کو غیر مؤثر، مہنگا اور متنازعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2026 کے انتخابات سے قبل صدارتی حکم نامہ جاری کیا جائے گا۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کی نئی تجویز منظور کر لی، کہا ثالثوں کو منظوری سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس سے قبل مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں جاری مذاکرات میں حماس کو معاہدے کے لیے نئی تجویز دی گئی تھی۔ عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی منصوبے میں ابتدائی طور پر 60 روزہ سیز فائر شامل ہے۔ 2 مراحل میں اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی تجویز دی گئی ہے۔ یہ منصوبہ مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کا فریم ورک ہے۔ دوسری جانب دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری، سیونی فورسز نے فائرنگ کر کے امداد کے منتظر 38 فلسطینی شہید کر دیے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 57 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت سے مزید 5 لوگ جاں بحق ہو گئے، تعداد 263 ہو گئی، 112 بچے بھی شامل۔